بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور حق میں اسرافیل نے میری شکایت کی، حضور حق میں اسرافیل نے میری شکایت کی، یہ بندہ وقت سے پہلے قیامت کر نہ دے برپا۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہوگا جی، ہم سورہ تکاثر سورہ نمبر 102 کی تفسیر کو دیکھیں گے۔ سورہ تکاثر جو ہے وہ بیسیکلی قرآن کریم کی ایک سورہ ہے جو 8 آیات کے اوپر مشتمل ہے، اور اس میں ہمارے پاس جو ہے وہ اپروکسیمیٹلی 28 کے قریب ورڈز ہیں، الفاظ ہیں، اور اس کے علاوہ 123 جو ہیں 123 حروف جو ہے وہ پائے جاتے ہیں۔ تو یہ سورہ تکاثر، اس کا جو نام ہے تکاثر، اس کی پہلی آیت سے ڈیرائیو کیا گیا ہے، الہاکم التکاثر۔ تو تکاثر کا مطلب جو ہے وہ کثرت ہوتا ہے، ابھی ہم اس پہ بات کریں گے۔ آپ سٹارٹ کریں، ہمارے پاس پہلی آیت کو ہم جو ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تھوڑا۔ الہاکم التکاثر، الہا کا جو ورڈ ہے وہ لہو سے نکلا ہے، اور لہو کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی دھن میں اس طرح سے پڑ جانا کہ آپ ہر دوسری چیز سے غافل ہو جائیں۔ اور لہو کا لفظ جو ہے وہ قرآن کریم میں 16 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور لہو کا مطلب کہاں کہاں پر یہ ورڈ استعمال ہوا ہے میں تھوڑا سا اس کو ایلیبوریٹ کر دیتا ہوں۔ تو لہو جو ہے وہ سورہ نمبر 6 میں آیت نمبر 32 میں استعمال ہوا ہے، سورہ نمبر 6 کے اندر آیت نمبر 70 میں، سورہ نمبر 7 میں آیت نمبر 51 کے اندر، اسی طرح سورہ نمبر 15 میں آیت نمبر 3 کے اندر۔ یہ ایک آپ کے سامنے جو ہے وہ ڈسپلے آ رہا ہوگا جو یہ بتائے گا کہ لہو کا ورڈ کہاں کہاں پہ استعمال ہوا ہے۔ کچھ آیات کو ہم پڑھ بھی لیتے ہیں، جیسے ہمارے پاس سورہ انعام جو ہے سورہ نمبر 6 آیت نمبر 32، آپ اس کو دیکھیں، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ۔ تو دنیا کی زندگی تو جو ہے وہ محض کھیل تماشا ہے۔ اور اسی طرح ہمارے پاس دوسرا ورڈ اس میں جو استعمال ہوا ہے الہاکم التکاثر، تکاثر کا مطلب کثرت۔ یہ ورڈ جو ہے وہ 167 ٹائمز جو ہے وہ استعمال ہوا ہے قرآن کریم کے اندر۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ کی خواہش جو ہے اس کو اٹین کرنے کے چکر میں، اس کو حاصل کرنے کے چکر میں آپ جو ہے ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی جدوجہد کرتے رہیں۔ تو یہ بیسیکلی تکاثر کا لفظی مطلب ہے۔ کہاں کہاں پہ اس کو استعمال کیا گیا آپ دیکھیں ذرا، سورہ بقرہ کے اندر اس کو جو ہے کافی دفعہ استعمال کیا گیا ہے۔ سورہ آیت نمبر 26 میں 2 دفعہ استعمال ہوئے، آیت نمبر 100 ہے، آیت نمبر 109 ہے، آیت نمبر 243 ہے، 245 میں، 249 کے اندر، سورہ بقرہ کی 269 کے اندر اس کو استعمال کیا گیا ہے۔ تو یہ بہت زیادہ فریکوینٹ ورڈ استعمال ہوا ہے۔ تو اب ایک آدھ جگہوں پہ ہم پڑھ بھی لیتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 100 دیکھ لیں، بل اکثرہم لا یؤمنون، اور لیکن اکثر لوگ جو ہے وہ ایمان نہیں لاتے۔ اسی طرح 109 سورہ بقرہ کی دیکھ لیں، ودّ کثیر من اہل الکتاب، تو اکثر لوگ اہل کتاب میں سے۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 کو آپ دیکھ لیں، یضل بہ کثیرا، یضل کا مطلب ہے کہ گمراہ کر دیتا ہے، بہ اس کی وجہ سے، کثیرہ بہت سے لوگوں کو، ویہدی اور ہدایت دیتا ہے، بہ اس کی وجہ سے، کثیرہ بہت سے لوگوں کو۔ تو یہ کثیر کا جو ورڈ ہے قرآن کریم میں 167 ٹائم جو ہے وہ ریپیٹ ہوا ہے جی۔ الہاکم التکاثر، زیادہ کی طلب جو ہے اس نے کیا کیا جی، لالچ جو ہے، زیادہ کی طلب نے غافل کر دیا، ٹھیک ہے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے جا قبریں دیکھی، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ زر کا جو ورڈ ہے ہمارے پاس، اس کا مطلب ہوتا ہے سینے کا بالائی حصہ، زر کا جو لٹرل میننگ ہے، اور یہ قرآن کریم میں 6 دفعہ ورڈ استعمال ہوا ہے۔ اب یہ کہاں کہاں پہ استعمال ہوا ہے جی، سورہ نمبر 18 میں آیت نمبر 17 ہے، سورہ نمبر 22 کے اندر جو ہے آیت نمبر 30 ہے، 25 سورہ کے اندر جو ہے وہ 4 نمبر آیت ہے، اور اسی طرح سے چند ایک اور جگہوں پہ بھی استعمال ہوا ہے جی۔ اور اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ مقابر، مقابر قبروں سے نکلا ہے جی، دفن ہونے کی جگہوں کو کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ مال کی لالچ، اولاد کی کثرت کی لالچ، اور عزت کی کثرت کی لالچ نے تمہیں اتنا اندھا کر دیا کہ تم جو ہے وہ پوری زندگی غافل رہے، اور تم نے جا موت کو
جو ہے وہ موت کا سامنا کیا اور آپ جو ہے وہ قبروں میں چلے گئے. تو یہ ہمارے پاس تیسری آیت کو دیکھتے ہیں. کلا ہرگز نہیں، سوف ان قریب، تعلمون تم جان لو گے، تم معلوم کر لو گے. آیت نمبر 3 ہے جی. اچھا آیت نمبر 4 کو بھی آپ ساتھ ہی دیکھیں. ثم پھر، کلا ہرگز نہیں، سوف ان قریب، تعلمون تم جان لو گے. اچھا آیت نمبر 3 اور 4 بیسیکلی سیم ہی ہے. سما کا ورڈ آیت نمبر 4 کے اندر ایڈیشنل ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ میں کہتا ہوں کہ انس جو ہے وہ کل آپ سبق یاد کرنا، اور اس کے بعد میں سیکنڈ وارننگ دیتا ہوں کہ انس میں کل دیکھ لوں گا تم کو. تو انس میرا اسٹوڈنٹ ہے جی، بیسیکلی بہت چھوٹا سا پیارا سا بچہ ہے. تو اب یہ ایگزامپل جو ہے کیا ڈیفائن کر رہی ہے؟ انٹینسٹی کو ڈیفائن کر رہی ہے. کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں تم ان قریب دیکھ لو گے. ثم پھر، ہرگز نہیں تم ان قریب دیکھ لو گے. تو اس کا مطلب ہے کہ انٹینسٹی جو ہے اس کو ہائی کر دیا گیا. سیکنڈ ورس کی ریپیٹیشن یہ ہمیں بتا رہی ہے. اچھا اب یہاں پر جو ہے تعلمون، تعلمون کا جو ورڈ ہے جی وہ اس اور تعلمون کی ڈیریویشن سے جو ورڈ قرآن کریم میں ریپیٹ ہوئے ہیں ان کا نمبر 854 ہے جی. جیسے سورہ فاتحہ کا جو ہے پہلی آیت میں رب العالمین، تو یہ تعلمون سے ہی عالمین بھی ڈیرائیو کیا گیا. اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 13، سورہ بقرہ کے اندر اس کی بہت ریپیٹیشن ہے جی. آیت نمبر 22، 26، 29، 30، 31، 32 میں 3 دفعہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو استعمال کیا گیا. تو یہ تعلمون کا مطلب ہے کہ تم جان لو گے. اچھا کلا اب آیت نمبر جو ہے وہ آپ 5 پہ چلے جائیں جی. اب آیت نمبر 5 جو ہے، کلا لو تعلمون علم الیقین، کلا ہرگز نہیں، لو تعلمون کاش تم جان لیتے، علم الیقین علم یقین کے ساتھ. دیکھیں جو بیسیکلی یقین ہے اس کی 3 سٹیجز ہیں. یقین کی 3 سٹیجز ہیں. ایک ہمارے پاس ہوتا ہے جی فرسٹ سٹیج علم الیقین، سیکنڈ سٹیج عین الیقین، اور تیسری سٹیج حق الیقین. اب تینوں میں فرق ہے. میں کہتا ہوں کہ ایک جگہ پہ دھواں اٹھ رہا ہے تو آپ ڈیفینیٹلی دھواں دیکھ کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ آگ لگی ہوئی ہے. حالانکہ آپ نے آگ نہیں دیکھی ہے، لیکن آپ کا جو پریویس نالج ہے وہ آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ دھواں سمبل ہے آگ کا. آپ نے آگ دیکھی نہیں لیکن ڈکلیئر کر دیا. اب یہ ہے علم الیقین. اس کی سیکنڈ سٹیج آ جائے گی عین الیقین. آپ نے آگ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اور آپ نے ڈکلیئر کر دیا کہ یہ آگ ہے. یہ ایڈوانس سٹیج ہے جی یقین کی، آپ نے خود دیکھ لیا اس کو ایک. اچھا تیسری سٹیج ہے حق الیقین. آپ گئے اور آپ نے آگ کو ہاتھ لگا لیے اور آپ کا ہاتھ جل گیا. اب یہ حق الیقین ہے. تو قرآن کریم نے 2 سٹیجز کے اوپر بات کی ہے. آپ اس جو ہے وہ سورہ نمبر آیت نمبر 5 کے اندر جو ہے وہ دیکھیں گے کلا لو تعلمون علم الیقین، کہ ہرگز نہیں، کاش تم جو ہے وہ عنقریب اس کو جان لیتے. اور خیر آیت نمبر 6 کو اگر آپ دیکھیں لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تو لَتَرَوُنَّ جو ہے البتہ تم ضرور دیکھو گے، لَتَرَوُنَّ البتہ تم ضرور دیکھو گے، الجحیم آگ کے بھڑکنے کی شدت کو کہتے ہیں جی جہیم، یعنی یہ دوزخ کے لیے ورڈ کو اس کو استعمال کیا گیا. لَتَرَوُنَّ جو ہے یہ ہمارے پاس استعمال ہوا ہے جی 328 مرتبہ قرآن کریم میں. اب یہ کہاں کہاں پہ استعمال ہوئے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. تو لَتَرَوُنَّ جو ہے یہ جی، اچھا اس میں ہمارے پاس لَتَرَوُنَّ جو ہے اس کو ڈیرائیو کر کے ورڈز بنائے گئے ہیں، جیسے نرا ہے، یرا ہے، ٹھیک ہے، ترا ہے. یہ ہمارے پاس اسی کی ڈیریویشن ہے. تو آپ دیکھیں نرا جو ہے وہ آیت نمبر سورہ بقرہ کے اندر اس کی بہت زیادہ ریپیٹیشن ہے جی. 55 نمبر آیت، 73 نمبر آیت کے اندر، 123 کے اندر، 144، 165، 165 میں دوبارہ بھی ریپیٹیشن ہوئی ہے، 166، 167، 243، 246. تو یہ ورڈ وہاں پر جو ہے وہ ریپیٹ کیا گیا ہے.
میں کوشش کروں گا اس کو ڈسپلے کر دوں، آیات میں نے مینشن کر دی ہیں تو آپ وہاں پہ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ الجحیم جو ہے جی، جہنم جس کا مطلب ہے آگ کے بھڑکنے کی شدت، یہ ورڈ قرآن کریم میں 26 مرتبہ استعمال ہوئے۔ اب یہ ورڈ کہاں کہاں پہ استعمال ہوئے؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 19 کے اندر، اسی طرح سورہ نمبر 5 جو ہے اس کی آیت نمبر 10 اور آیت نمبر 86 کے اندر، اسی طرح سورہ نمبر 9 جو ہے اس کی آیت نمبر 113 کے اندر، آیت نمبر 26 جو ہے 91، اور بہت ساری جگہوں پہ، کیونکہ یہ جو ہے وہ 26 مرتبہ جہیم کا ورڈ قرآن کریم نے استعمال کیا۔ تو لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تو اس کا مطلب ہے کہ البتہ تم ضرور دیکھ لو گے جہنم کو۔ اچھا آیت نمبر 7 کو دیکھیں، ثم پھر لَتَرَوُنَّهَا تم دیکھ لو گے، عین الیقین، عین الیقین یقین کی سیکنڈ سٹیج، یعنی اپنی آنکھوں سے تم جہنم کو دیکھ لو گے۔ دیکھیں یہاں پہ ایک بڑی زبردست بات ہے، قرآن کریم نے تھرڈ سٹیج یوز نہیں کی، حق الیقین کا ورڈ استعمال نہیں کیا۔ حق الیقین کا مطلب ہے کہ آپ کو پھر آگ کو چھو کر ہی محسوس ہوگا کہ آپ نے جہنم دیکھ لیا، کیونکہ اللہ کریم جو ہے ان کی صفت ہے کہ وہ مہربان ہے، اور ان کا وعدہ ہے کہ وہ کرم کریں گے۔ جس طرح ہم نے کہا تھا کہ اللہ کریم نے قرآن کریم میں فرمایا ہوا ہے کہ ہم نے اپنے پہ فرض کر لیا کہ ہم ہر جان کے اوپر مہربانی کریں گے، تو اس لیے جو ہے یہاں پر تھرڈ سٹیج استعمال نہیں ہوئی۔ اس کے بعد لاسٹ آیت ہے جی، ثم پھر لتسألن سوال کیا جائے گا تم سے، لتسألن سوال کیا جائے گا تم سے، یومئذ اس دن، عن النعیم نعمتوں کے بارے میں۔ نعمت کیا ہوتا ہے جی؟ نعمت اچھی حالت کو کہتے ہیں، نعمت ہمارے پاس اچھی حالت ہوتی ہے۔ اچھا لتسألن کا جو ورڈ ہے یہ قرآن کریم میں 129 مرتبہ استعمال ہوئے۔ اب یہ کہاں کہاں پہ استعمال ہوئے؟ سورہ بقرہ کے اندر اس کی بہت زیادہ ریپیٹیشن ہے، جیسے 61 نمبر آیت، 108 کے اندر، 108 کے اندر، 119 کے اندر، آیت نمبر 134، 141، 177، 186، 189، 211، 215، یہ ساری آیات جو ہیں ان کے اندر جو ہے وہ لتسألن جو ہے، اور لتسألن سے ڈیرائیوڈ ورڈ استعمال کیے گئے ہیں۔ جس طرح سے آپ دیکھ لیں آیت نمبر 2 سورہ بقرہ کی، سألتم، اسی طرح آیت نمبر 2 کے اندر، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 108 کے اندر تسألو سوال کیا جائے گا۔ اور نیما کا جو ورڈ ہے بیسیکلی وہ بھی قرآن کریم میں 140 مرتبہ استعمال ہوا ہے جی، اور کہاں کہاں پہ استعمال ہوئے آپ دیکھیں۔ پہلا تو جو ہے وہ سورہ فاتحہ کے اندر ہی جو ہے وہ آیت نمبر 6 کے اندر استعمال ہوئے، ہے نا جی، انعمت علیہم، جن پر انعام کیا آپ نے۔ اسی طرح سورہ بقرہ جو ہے اس کے اندر بہت ریپیٹیشن ہے جی، سورہ بقرہ میں 40 نمبر آیت میں 2 دفعہ استعمال ہوئے، 47 نمبر آیت میں یہ ورڈ 2 دفعہ استعمال ہوئے، 122 کے اندر 2 دفعہ استعمال ہوئے، 150 کے اندر 1 دفعہ استعمال ہوئے، اس طرح 211، 231، 271، ان ساری آیات میں جو یہ ورڈ جو ہے وہ ریپیٹ ہوا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس سورہ تکاثر کی جو ہے وہ ہم نے تفسیر کو دیکھا، ایک دفعہ اوور ویو چھوٹا سا کر لیتے ہیں۔ اس کو آپ دیکھیں ذرا، الہاکم التکاثر، کثرت کی طلب نے تمہیں جو ہے وہ غافل کر دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے جا قبریں دیکھی، کلا ہرگز نہیں، سوفا ان قریب، تعلمون تم جان لوگے، ثم پھر، کلا ہرگز نہیں، سوف تعلمون تم جان لوگے، کلا لو تعلمون علم الیقین پھر تم علم یقین کے ساتھ جو ہے وہ جان لوگے، لترون الجحیم اور تم جہنم کو دیکھ لوگے، ثم لترونہا، ثم پھر لترونہا عین الیقین پھر آپ جو ہے وہ عین الیقین کے ساتھ اپنی آنکھوں کے ساتھ اس کو دیکھ لیں گے، ثم اور پھر لتسألن آپ سے سوال کیا جائے گا یومئذ اس دن عن النعیم نعمتوں کے بارے میں۔ یہ ہمارے پاس سورہ تکاثر کی تفسیر تھی، امید ہے آپ کو بہتر لگی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، آپ کی زندگیوں میں امن رہے۔ اللہ حافظ۔